کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گزرا جس نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں سے جا کے پوچھا کہ مجھے کسی ایسے شخص کا، کسی ایسے عالم کا پتہ بتاؤ جس کے پاس جا کے میں یہ بات کر سکوں، اس سے پوچھ سکوں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس نے جو پتہ لیا اس کے بعد وہ چلا گیا اس کے پاس، اس سے جا کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا تمہاری توبہ تو بالکل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور جب اس کو قتل کیا تو کیا ہو گیا، اب سینچری پوری ہوگی، 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر لوگوں کے پاس گیا کہ مجھے کسی ایسے عالم کا پتہ بتاؤ کہ جس سے جا کے میں پوچھ سکوں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھ لو۔ اب وہ شخص اس عالم کے پاس گیا اور جا کے اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو اس عالم نے کہا کہ کون ہے جو تیرے اور تیری توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تم توبہ کرو، اور فلاں جگہ پہ ایک بستی ہے جس میں نیک اور صالحین رہتے ہیں، تم اپنی بستی کو چھوڑ کے ان لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، صالحین کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ لوگ عبادت گزار ہیں، اور بس توبہ کر کے تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ۔ اس شخص نے یہی کیا، توبہ کی، اپنا علاقہ چھوڑا اور اس بستی کی طرف جانا شروع کر دیا جو صالحین کی بستی تھی۔ اب وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ اب جب اس کو موت آئی تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے آئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی تم کیسے اس کی روح قبض کر سکتے ہو؟ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ تو جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں، اس نے تو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، اس کی روح تو ہم قبض کریں گے۔ اب دونوں فرشتوں کے درمیان کیا ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا کہ کون اس کی روح قبض کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجا اور ان فرشتوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس آدمی کو اپنا حکم بنا لو، کہ یعنی اس کو فیصلہ کرنے والا بنا لو۔ تو ان فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ فیصلہ کرے کہ اس کی روح اب کون قبض کرے گا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کے قدم ناپو، جس نے توبہ کیا ہے، جس کی روح قبض ہونی ہے، اس کے قدم ناپو۔ اگر یہ صالحین کی بستی کے قریب ہوا تو اس کی روح جو ہے وہ رحمت کے فرشتے قبض کریں گے، اور اگر یہ وہ گناہگاروں کی بستی کے قریب ہوا تو اس کی روح کون قبض کرے گا؟ عذاب کے فرشتے قبض کریں گے۔ صالحین کی بستی کے قریب ہوا تو رحمت کے فرشتے قبض کریں گے، اگر گناہگاروں کی بستی کے قریب ہوا تو عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا تو دونوں فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ناپنے ہیں، قدم ناپتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا تھا کہ جب اس کے قدم ناپنے کا وقت آیا تو اس کے کچھ قدم صالحین کی بستی سے دور بن رہے تھے۔ سو بیسیکلی اس رول کے تحت وہ اس کو کیا ہونا تھا، اس کو عذاب کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لینی تھی، کیونکہ وہ صالحین کی بستی سے دور تھا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس کے چند قدم جو ہیں وہ صالحین کی بستی سے دور ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالحین کی بستی کی جو زمین ہے اس زمین کو حکم دیا کہ اس شخص کے قریب ہو جاؤ، اور جب وہ قدم ناپے گئے تو وہ شخص صرف ایک بالش صالحین کی زمین کے قریب تھا، اور اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں نے قبض کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ سارا واقعہ ہے جو اس حدیث میں موجود ہے۔ اب اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو اتنے سارے ہمارے لیے سبق ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم تک پہنچی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس نے کیا وہ بہت بڑا گناہ گار تھا۔ 1 قتل، 2 قتل، 10 قتل، کتنے قتل کیے تھے؟ 100 قتل کیے تھے، 100 قتل۔ تو 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑی اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ توبہ کی طرف آ جائے۔ ہمیں ججمنٹ پاس کسی پہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اس کو تو پچھلے میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، میں اس کو پچھلے 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، یہ تو فلاں جو ہے یہ زنا کا عادی ہے، یہ شراب کا عادی ہے، اور میں تو اس کی تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی، یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہم فوراً ججمنٹ پاس کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کس شخص کو اس چیز کی توفیق دے دے کہ وہ سچی توبہ کرے، اور عین ممکن ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ توبہ کی توفیق کسی وقت بھی مل سکتی ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو۔ دوسری بات کیا پتہ لگتی ہے کہ جتنے بھی گناہ اپنی زندگی میں کیے ہیں کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میں نے تو اتنے گناہ کیے اب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو پہلے گناہ کی طرف رغبت دلائے، اور پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو رب کی رحمت سے مایوس کر دے۔ تو
تو یہ شیطان کی بہت بڑی اسٹریٹجی ہے کہ پہلے وہ گناہ کروائے گا اور پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کروائے گا تاکہ وہ میک شور کرے کہ انسان جو ہے وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے بغیر توبہ کے, اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ جہنم میں چلا جائے. کیونکہ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ اس کا ٹارگیٹ انسان کو یہ نہیں کہ صرف گمراہ کرنا ہے, اس کا ٹارگیٹ یہ کہ گمراہ کر کے اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ نکلے کہ یہ کسی طریقے سے زیادہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. اس کا یہ ٹارگیٹ ہے. تو کیا ہے کہ کسی بھی موقع پہ اپنی زندگی میں اگر احساس ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے, اور اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے. زندگی میں کسی وقت بھی ہمیں احساس ہو گیا, ہاں موت سے پہلے کرنی ہے, جب غرغرے کی کیفیت ہوتی ہے, جب بالکل موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے, اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں جو آتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا یعنی قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو اس سے پہلے کی توبہ جو ہے وہ قبول ہے. اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جب کہا کہ فلاں شخص سے پوچھو, تو ایک پادری کا دیا پتا کہ اس سے جا کے پوچھو, اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ایسا جواب دیا کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان آپ کے پاس کوئی چیز پوچھنے کے لیے آئے یا کسی بھی انسان سے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو حکمت کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے. فوراً ہی اس کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو جانا چاہیے. کہ آپ کے پاس کوئی آیا, کسی نے آپ سے ذکر کیا کہ دیکھو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, میں نے یہ غلطی کر دی ہے, میں نہیں کرنا چاہتا تھا, میں نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن مجھ سے ہو گیا, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ پہلے کہ